ضیاء بھائی شاید آپ پہلی بار مجھ کو سن رہے ہیں. رباب بھائی سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا ہے آج کہ رباب بھائی کے بعد پڑھنے کی توفیق مجھے ملی ہے اور یہ عجیب بہرحال فنکار کو حاجت کبھی سجنے کی نہیں. فنکار کو حاجت کبھی سجنے کی نہیں کوئی تجنے کی نہیں. فنکار کو حاجت کبھی سجنے کی نہیں گمنامی کی دولت کوئی تجنے کی نہیں. میں شاعر فطرت مجھے سوچو سمجھو عادت ہے برسنے کی گرجنے کی. میں شاعر فطرت مجھے سوچو سمجھو عادت ہے برسنے کی گرجنے کی نہیں. غیروں سے طلب غیروں سے طلب اس کی عطا کے ہوتے. غیروں سے طلب اس کی عطا کے ہوتے. نادان بنوں فہم سکا کے ہوتے. پھیلاؤں کہیں ہاتھ تو کٹ جائے ہاتھ مانگو کسی بندے سے. پھیلاؤں کہیں ہاتھ تو کٹ جائے ہاتھ مانگو کسی بندے سے خدا کے ہوتے. مانگو کسی بندے سے خدا کے ہوتے. رباب بھائی نے ربائیاں سنائیں. ربائیوں کے بعد میں کیا ربائیاں پیش کروں. میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. بہرحال غزل کے دو چار شعر حاضر کر رہا ہوں. دیکھیے مطلب دیکھیے کہ ٹوٹی پھوٹی ناؤ ہے الٹی ہوا ہے اور میں ٹوٹی پھوٹی ناؤ ہے الٹی ہوا ہے اور میں عمر کے دریا میں طوفان بلا ہے. اور میں عمر کے دریا میں طوفان بلا ہے. عمر کے دریا میں طوفان بلا ہے اور میں. اور بطور خاص شعر سنیے گا کہ زندگی کے قرض میں کیسے چکاؤں کیا کروں. زندگی کے قرض میں کیسے چکاؤں کیا کروں. مفلسی ہے مفلسی کی انتہا ہے اور میں مفلسی ہے مفلسی کی انتہا ہے. زندگی کے قرض میں کیسے چکاؤں کیا کروں. مفلسی ہے مفلسی کی انتہا ہے اور میں. اور آپ سب پڑھے لکھے ہیں. ایک شعر پیش کر رہا ہوں توجہ رضا سے دیکھیے. دیکھیے ضیاء بھائی ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. وہ نشانے بے نشانی میں شہید جستجو. وہ نشانے بے نشانی میں شہید جستجو. راستے میں دور تک آواز پا ہے اور میں راستے میں دور تک آواز پا ہے اور میں راستے میں دور تک. وہ نشانے بے نشانی میں شہید جستجو. راستے میں دور تک آواز پا ہے اور میں. صاحب حافظہ دھوکہ دے گیا. اس سے نہیں آ رہے دوسرے غزل کی سنیے. دیکھیے اس تحریر کے ساتھ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ آخر شب دیکھیے گا. آخر شب کسی پیاسے نے جو مانگا پانی. آخر شب کسی پیاسے نے جو مانگا پانی. آسمانوں سے نہیں عرش سے برسا پانی. آسمانوں سے. آخری شب آخری شب کسی پیاسے نے جو مانگا پانی. آسمانوں سے نہیں عرش سے برسا پانی. آسمانوں سے نہیں عرش سے برسا پانی. اور شعر دیکھیے گا کہ وہ ساتیں دشت کی اور قیس کی تقلید کا شوق. ساتیں دشت کی اور قیس کی تقلید کا شوق. تب
تخت صحرا کی طلب اور ذرا سا تخت صحرا کی طلب اور ذرا سا پانی، وسعت دشت کی اور بیس کی تقلید کا شوق، تخت صحرا کی طلب اور ذرا سا پانی۔ اور شعر سنیے گا، برف کی طرح گھلا جاتا ہے مٹی کا بدن، برف کی طرح گھلا جاتا ہے مٹی کا بدن۔ باپ بھائی، یہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں، شاید 1000 بار شاید رحمت لکھنوی اس میں شامل نہیں، جو قافیہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی لذت دیکھیے گا کہ وسعت دشت کی اور قیس کی تقلید کا شوق، تخت صحرا کی طلب اور ذرا سا پانی، اور برف کی طرح گھلا جاتا ہے مٹی کا بدن، برف کی طرح گھلا جاتا ہے دیوار اور یہ کتاب، کچے گھر کے در و دیوار اور یہ کتاب، کچے گھر کے در و دیوار۔ ارے بھائی یہ کیا زبان ہے، اردو اسی کا نام ہے۔ کچے گھر کے در و دیوار اور اتنا پانی، اور خرچ کی عمر تو شاداب ہوئی کشت سخن، خرچ کی عمر تو شاداب ہوئی کشت سخن، ایڑیاں ریت میں رگڑی ہیں تو نکلا پانی، تو شاداب ہوئی، خرچ کی عمر تو شاداب ہوئی کشت سخن، ایڑیاں ریت میں رگڑی تو نکلا پانی۔ سبحان اللہ، آسمانوں سے نہیں عرش سے برسا، اس میں پانی کو عرش کی طرف نسبت کر کے جو آپ نے معنی پہنا، آخری شب کسی پیاسی نے جو مانگا پانی، آخری شب کسی پیاسی نے جو مانگا پانی، آسمانوں سے عرش سے برسا پانی، عرش سے برسا پانی۔ ایک مسئلہ اور ایک شعر اور یاد آ گیا، ذات لطیف دیکھنے کے، اور اگر تھوڑا سا گرا ہوں تو معاف فرمائیں، لیکن لذت ملے گی۔ کانپی جاتی ہیں تحریریں، کانپی جاتی ہیں تحریریں، روب ہے کس کا خامے پر، روب ہے کس کا خامے پر، کانپی جاتی ہیں تحریریں، روب ہے کس کا خامے پر، الجھے فکرے ٹیڑھی ستنے جیسے راشا خامے، ٹیڑھی ستنے جیسے، کانپی جاتی ہیں تحریریں، روب ہے کس کا خامے پر، الجھے فکرے ٹیڑھی ستنے جیسے راشا خامے، جیسے راشا خامے پر۔ اور یہ شعر میں سن لیجئے کہ نیل گگن کے چاند ستارے جشن زدن میں لکھ ڈالے، نیل گگن کے چاند ستارے جشن زدن میں لکھ ڈالے، ایک حکیم نے حکمت کا وہ طلسم باندھا، ایک حکیم نے صدر محفل جناب مولانا رئیس الشاکری نے اپنے کلام بلاغت نظام کو عام کیا اور آپ نے انہیں داد و تحسین سے نوازا، ہم دونوں کے شکر گزار ہیں۔ اور بس اب اس نشست کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اور میں جناب عمیر صاحب سے اور ضیاء صاحب سے اور مولانا استفاء الحسن عزیز صاحب سے میں مائک دیتا ہوں ضیاء صاحب کو کہ آج کی نشست کے حوالے سے ان کا کیا تبصرہ ہے، یہ وہ اپنی زبان مبارک سے بتائیں۔ خانوادہ فرمائی شریف کے چشم و چراغ ضیاء صاحب، جہان وارو، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں، آپ لوگ تشریف لائے اور اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیشہ احمد صاحب لوگوں جمع کر لیتے ہیں۔ اس بات یہ ہے کہ آج رباب صاحب اور بچپن میں ان کو ہم نے حوصلہ سنا تھا،
زمانے میں کیا ماشاءاللہ ان کا زور ہوا کرتا تھا. خوشقسمتی ہے میری کہ آج ان کے دیدار بھی ہو گئے ماشاءاللہ. اور تاخیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ. نہیں آپ کب وقت پہ آتے ہیں پھر بڑا اچھا لگتا ہے یہاں آنے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کا کلام سن کر کے مانیے کہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں جو لوگ واسطے کے ذریعے پہنچتے ہیں ان کے کلام میں اور آپ کلام بہت ماشاءاللہ کلام جو ہے میرے خیال میں کہیں زیادہ اچھا ہے اور سچا ہے. آپ لوگ زندگی کے جو عکاسی کرتے ہیں یہاں سے رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کے درد. اللہ تعالیٰ خدا اگر آپ لوگ وہاں پہ تشریف لائیں تو دیکھیے میں نیت کر رہا ہوں کہ ایک مشاعرہ ایسا کیا جائے کہ یہاں سے چند لوگوں کو صرف لکھنؤ تو وہاں آپ ہر وقت انشاءاللہ لوگ آپ لوگوں کے کام مفید مستفید بھی ہوں گے اور ایک نئی چیز ہونے کے لیے کہ اب تک جن لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں وہ یوٹیوب بھرے ہوئے ہیں وہ واسطے والے شعر ہیں. ہم یہاں آئے ہم نے شاعری اسی طرح نشست کرنے کے لیے ایک شاعر کا نام تجویز ہو. ہم بھیا حمزہ گئے والے آسی کے پاس ان کو ذرا فون کر دیجیے. اچھا وہ آواز کی پٹی میں مطلب دوڑ رہی ہے تو وہ ایک زمانہ تھا. اس زمانے سے مجھے ہمیشہ شوق رہا ہے کہ میں دوبارہ آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں. اور اپنے عمر میں ماشاء اللہ یہ تو جادو کی چھڑی گھماتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اچھا رکھے باتوں میں لگے رکھیے، ہاں باتوں میں لگے رکھیے، ہم باہر سے بنا لیتے ہیں.